حضرت ابراہیم علیہ السلام وہ عظیم پیغمبر ہیں جن کے ساتھ محبت کا دعویٰ یہودیوں نے بھی کیا اور ان کے ساتھ محبت کا دعویٰ عیسائیوں نے بھی کیا ہے، اور مشرکین بھی جو اس زمانے کے تھے وہ بھی یہ کہا کرتے تھے کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی تعلیمات پر ہم عمل پیرا ہیں۔ تو یہودیوں نے کہا کہ ابراہیم یہودی تھے، عیسائیوں نے کہا کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام عیسائی تھے، لیکن اللہ کا قرآن یہودیوں کے اس دعوے کو رد کرتے ہوئے فرماتا ہے ما کان ابراہیم یہودیًا ولا نصرانیًا، کہ ابراہیم علیہ السلام یہودی نہیں تھے، عیسائی نہیں تھے، اس لیے کہ یہودیت جب جنم لیتی ہے اس وقت تو حضرت ابراہیم علیہ السلام تو دنیا میں موجود ہی نہیں تھے، وہ تو پہلے سے انتقال کر چکے تھے، تو یہودی تو نہیں تھے۔ اسی طرح عیسائی بھی نہیں تھے، اس لیے کہ عیسائی اپنے آپ کو منسوب کرتے ہیں حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی طرف، اور حضرت ابراہیم علیہ السلام کا زمانہ تو حضرت عیسیٰ علیہ السلام سے بہت پہلے کا ہے۔ تو پتہ چلا کہ ان دونوں مذاہب کا جو دعویٰ ہے کہ ابراہیم علیہ السلام یہودی یا عیسائی، یہ اپنے دعوے کے اندر جھوٹے ہیں، سچے نہیں ہیں۔ اور پھر مشرکین نے یہ دعویٰ کیا کہ ابراہیم علیہ السلام کی تعلیمات پر ہم عمل پیرا ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ نے مشرکین کے اس عقیدے کو، اس نظریے کو اور اس دعوے کو بھی رد کیا، وما کان من المشرکین، کہ ابراہیم علیہ السلام مشرک نہیں تھے، بلکہ وہ تو شرک کو رد کرنے والے تھے۔ ابراہیم تو وہ تھے جنہوں نے قول کے ذریعے سے بھی شرک کا رد کیا، اللہ کی توحید کو بیان کیا، اور فعل کے ذریعے سے، عمل کے ذریعے سے بھی انہوں نے شرک کو رد کیا ہے اور توحید کو ثابت کیا۔ قول کے ذریعے سے اپنے گھر کے اندر بھی رد کیا، نمرود کے دربار میں گئے وہاں پر بھی جا کر رد کیا، اپنے والد کو کہنے لگے یا ابت لم تعبد ما لا يسمع ولا يبصر ولا يغني عنك شيئا، اے ابا آپ اپنی زمین نیاز کو ان مورتیوں کے سامنے کیوں جھکاتے ہیں، کیوں ان کی عبادت کرتے ہیں جو آپ کی بات سنتے نہیں ہیں، آپ کو دیکھتے نہیں ہیں، آپ سے کوئی نقصان، آپ کا کوئی نقصان نہیں کر سکتے، آپ کو کوئی نفع نہیں پہنچا سکتے۔ یا ابت لا تعبد الشیطان، اے میرے ابا آپ شیطان کی پیروی مت کریں، یہ جو مورتیوں کو آپ پوج رہے ہیں یہ شیطان کی اتباع ہے، یہ اصل میں شیطان کی عبادت ہے، شیطان کے حکم پر چلنا ہے۔ ان الشیطان کان للرحمن عصیا، شیطان تو رحمان کا نافرمان ہے، تم اللہ والے، رحمان والے بن جاؤ، اللہ کی عبادت کرو۔ جب نمرود کے دربار میں جاتے ہیں اس وقت بھی یہی مکالمہ ہے، اللہ کی توحید کو بیان کر رہے ہیں، شرک کا رد کر رہے ہیں۔ الم تر الی الذی حاج ابراہیم، حضرت ابراہیم علیہ السلام نے نمرود کے ساتھ مناظرہ کیا کہ میرا رب تو وہ ہے جو مارتا بھی ہے، زندہ بھی کرتا ہے۔ تو نمرود نے 2 بندے قیدی اپنے جیل میں سے منگوائے، ایک کو قتل کر دیا اور ایک کو چھوڑ دیا، کہا کہ جاؤ۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی طرف متوجہ ہو کر کہنے لگا کہ بتاؤ اب مجھے رب ماننے کے لیے تیار ہو کہ تم نے کہا کہ میرا رب وہ ہے جو زندہ کرتا ہے، مارتا ہے، میں نے ایک کو مار دیا اور ایک کو زندہ رکھا۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام سمجھ چکے تھے کہ یہ کون ذہن ہے، اس کی سمجھ میں اتنی سی بات بھی نہیں آئی۔ اب حضرت ابراہیم علیہ السلام نے انداز بدلی کیا اور کہا میرا رب تو وہ ہے، ان اللہ یأتی بالشمس من المشرق، میرا رب تو وہ ہے جو مشرق سے سورج کو نکالتا ہے، اگر تو رب ہونے کا دعویٰ کرتا ہے تو آج مغرب سے سورج نکال کے دکھا۔ فبہت الذی کفر، نمرود پریشان ہو گیا، حیران ہو گیا کہ اس کا جواب کیا دیا جائے۔ تو حضرت ابراہیم علیہ السلام نے قول کے ذریعے سے بھی شرک کا رد کیا ہے اور عمل کے ذریعے سے بھی شرک کا رد کیا۔ قوم آ گئی، ابراہیم علیہ السلام کو کہا کہ ہم میلے پہ جا رہے ہیں، وہاں پر کچھ جو ہے کرتب دیکھیں گے، کچھ مستیاں کریں گے، وہاں پر جا کر ہلا گلا ہوگا، ہمارے ساتھ میلے پر چلو۔
تو حضرت ابراہیم علیہ السلام نے کہا کہ نہیں، میں نہیں جا سکتا۔ جب پوری قوم میلے میں چلی گئی تو حضرت ابراہیم علیہ السلام ان کے معبد خانے کے اندر گئے، جو وہاں بت رکھے ہوئے تو ان بتوں کو توڑ دیا، اور توڑ کر انہوں نے عمل کے ذریعے سے ثابت کیا کہ میں شرک کو رد کرنے کے لیے آیا ہوں، میں بت شکن ہوں، میں بتوں کو توڑنے کے لیے آیا ہوں، اللہ کی وحدانیت کا نعرہ لگانے کے لیے آیا ہوں، اللہ کی توحید کو بیان کرنے کے لیے آیا ہوں۔ تو مشرکین کا جو یہ دعویٰ تھا کہ ابراہیم علیہ السلام ان کی تعلیمات پر ہم عمل کر رہے ہیں، اللہ تعالیٰ نے ان کے اس دعوے کو رد کیا، وما کان من المشرکین، ابراہیم مشرک نہیں تھے۔ اور پھر یہودیوں کے دعوے کو بھی رد کرتے ہوئے فرمایا وقالت الیہود عزیر ابن اللہ، یہودیوں نے تو حضرت عزیر کو اللہ کا بیٹا سمجھا ہے، اللہ کے ساتھ شرک کیا ہے انہوں نے۔ وقالت النصارى مسیح ابن اللہ، اور نصارہ نے یہ کہا کہ مسیح حضرت اللہ تعالیٰ کے بیٹے ہیں، تو انہوں نے شرک کیا۔ اور ابراہیم علیہ السلام تو شرک سے دور تھے، وہ شرک کو رد کرنے کے لیے آئے، اس لیے فرمایا وَلَٰكِنْ كَانَ حَنِيفًا مُسْلِمًا، ابراہیم فرما بردار تھے، سب چیزوں کو چھوڑ کر صرف ایک اللہ کے سامنے جھکنے والے، اللہ کی وحدانیت کو بیان کرنے والے تھے۔ تو یہودیوں کے اس دعوے کو رد کر دیا، عیسائیوں کے اس دعوے کو رد کر دیا، مشرکین کے اس دعوے کو رد کر دیا۔ اور پھر دیکھیں آپ کے یہودیوں نے کس طریقے سے حضرت ابراہیم علیہ السلام کی گستاخی کی، کہا کہ ابراہیم یہودی تھے، ابراہیم کو اپنی طرف کھینچا۔ عیسائیوں نے گستاخی کی کہ ابراہیم علیہ السلام عیسائی تھے، ان کو اپنی طرف کھینچا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے مسلمانوں کو کہا وَاتَّبِعُوا مِلَّةَ إِبْرَاهِيمَ حَنِيفًا، تم ملت ابراہیمی کی اتباع کرو۔ ہم ابراہیم علیہ السلام کو اپنی طرف کھینچتے نہیں ہیں، بلکہ ہمیں تو حکم یہ دیا گیا ہے کہ تم ابراہیم علیہ السلام کی ملت کی اتباع کرو، تم ان کے پیچھے چلو۔ آج دیکھا جائے کہ ہم حضرت ابراہیم علیہ السلام کی ملت کی اتباع کر رہے ہیں یا نہیں، اور کون سی قوم ہے جو حضرت ابراہیم علیہ السلام کی ملت کی اتباع کر رہی ہے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے بیت اللہ بنایا، اس بیت اللہ کو قبلے کے طور پر مسلمان اس کے سامنے نماز پڑھتے ہیں۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے بیت اللہ بنا کر وہاں کا طواف کیا، حج کیا۔ آج یہی کام مسلمان کرتے ہیں، وہاں جا کر طواف بھی کرتے ہیں، حج بھی کرتے ہیں، نہ یہودی کرتے ہیں نہ عیسائی کرتے ہیں۔ اسی طرح حضرت ابراہیم علیہ السلام نے قربانی کی، آج یہی فعل مسلمان کرتے ہیں کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی اس سنت پر عمل کرتے ہوئے پتہ چلا حضرت ابراہیم علیہ السلام جو یہ دعویٰ کرے کہ ہم ابراہیم علیہ السلام کی ملت پر ہیں تو وہ مسلمان ہیں، اس لیے کہ وہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی ان مسنون اعمال پر چل رہے ہیں۔